بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. اپنے سب پیارے اسٹوڈینٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا کل کا دن اچھا گزرا؟ کچھ اچھے کام کیے؟ تھوڑا سوچنا شروع کیا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان، الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد کچھ ریمائنڈرز اور پھر ہم بائی دیٹ ٹائم انشاءاللہ استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین. چلیں، یہ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا کہ آپ نے چیک لسٹ بنائی، کیونکہ آپ دیکھیں تھنگس ٹو ڈو لسٹ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی تو وہ نا خود بھی جیسے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ظاہر ہے ہمارا کام بہت زیادہ پبلک کے ساتھ کام کرنا اور اس طرح ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ہمیں بھی ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کنسلٹنٹ سے ٹائم لیا، اور وہ جو کنسلٹنٹ تھا وہ $1000 چارج کرتا تھا 1 hour کی کنسلٹیشن کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بس ایک بات بتائی، اور اس نے کہا کہ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کاموں کو لکھنے کی عادت ڈالو. Your day should begin with things to do list. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ $1000 دے کے بات سیکھی، اور ہم نے خود ہی سیکھ لی کہ چیک لسٹ بنانی چاہیے. تو جب آپ کاموں کو لکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ یہ کامیاب لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جتنی مصروفیت ہو گئی ہے اور جس قدر آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجز ہیں ہم سب کے آس پاس، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو نا فوکسڈ رکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جب دنیا میں چیزیں کم تھی نا تو لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا تھا اور وہ زیادہ فوکسڈ بھی تھے. جیسے مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم لوگ گاؤں ہمارا تھا تو ہم جاتے تھے گاؤں میں رہنے کے لیے. تو گاؤں میں نا سب صبح 4 بجے اٹھ جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے باہر سب سوتے تھے، کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی. اور پھر رات کو نا 7 بجے سب سو جاتے تھے، جیسے ہی مغرب جیسے عشاء پڑھی تو یعنی مغرب کے بعد بستر سب لگ جاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سب سو جاتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اس وقت ڈسٹریکشنز کم تھی، زندگی سمپل تھی، تو لوگ زیادہ فوکس تھے. لیکن اب چونکہ ڈسٹریکشنز بڑھ گئی ہیں تو اس لیے اب ہمیں بہت زیادہ ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں زندگی میں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ علم سیکھنے کے آداب سٹارٹ کیے ہوئے تھے، اور تھوڑا سا اس کو فارملی بھی دیکھ لیتے تاکہ ان کو 1 2 3 کر کے آپ یاد رکھیں. علم سیکھنے میں سب سے پہلے دن ہم نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی کہ ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور یہ حدیث بھی میں نے آپ سب سے شیئر کی تھی کہ جو علم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اگر کسی نے کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسری جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے دعا. تو انشاءاللہ ہم نیت کے خلوص کی دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ مانگیں اس دعا کو. عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. سب نے مانگ لی دعا، یہ 1 ٹائپ کریں. اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں. اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ کون سی ہمیں مانگنی ہے؟ ایک تو یہ کہ علم میں اضافے کی دعائیں، رب زدنی علما. کیا آپ کے خیال میں ہم کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کہیں اپنے بارے میں کہ اب میں نے سب سیکھ لیا، اب مجھے سب آ گیا؟ کوئی ایسا پوائنٹ کسی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. یعنی انسان چاہے دنیا کی جتنی مرضی ڈگریز حاصل کر لے، جتنا مجھے پی ایچ ڈی کر لے، سب کچھ بھی سیکھ لے، پھر بھی there is so much to learn.
اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے، لیکن آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، وہ جب اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اگنورینس کا پتہ لگتا ہے، اچھا اس بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس بارے میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اس دعا کو مانگیں سب، اور یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو اس دعا کو ہمیں ہمیشہ مانگتے رہنا انشاءاللہ۔ پھر تیسرا ادب علم سیکھنے کا کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ آپ کو کل باتیں یاد رہی تقویٰ کی جو ہم نے سیکھی تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ضروری؟ کوئی پوائنٹ آپ کو یاد ہے تقویٰ کے بارے میں جو کل ہم نے سیکھا تھا کہ کلاس لیتے وقت تقویٰ والے اعمال کون سے؟ جیسے آپ دیکھیں اس میں بھی آلموسٹ یہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو اخلاص نیت ہے، پھر ایمان میں اضافے اور عمل کی نیت سے سیکھنا ہے، بالکل تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، شاباش۔ اور پھر ہر کلاس کے بعد ہمیں ایمان اور عمل میں آگے بڑھنا ہے، تو یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نمبر 4 ادب جو ہے علم کو سیکھنے کا، وہ ہے استغفار اور گناہوں کو چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ یعنی علم سیکھنے میں بعض دفعہ ہمارے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ ابن قیم کی اس قول سے۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے کہ علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی۔ تو اب دیکھیں نافرمانی اور گناہ، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر انسان نے جہالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، تو اب اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا ہے؟ استغفار کی کثرت سے۔ تو جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ کی علم کے سیکھنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، آپ کا ٹیمپو نہیں بن پا رہا، تو آپ نے استغفار کی کثرت کرنی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے استغفار نہ صرف ہمیں علم سیکھنے میں مددگار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، ہمارے لیے رستے آسان ہوتے ہیں، پھر ایک انسان کی اندر کلیرٹی آتی ہے، اور استغفار کو نا دل کا ڈی ٹاکس بھی کہا جاتا ہے، بالکل درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کوئی فوڈ کھا لیتے ہیں ایسا، تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی باڈی میں بہت سارے ٹاکسنز آ گئے، سنا ہوا نا آپ نے کہ آپ کی باڈی میں ٹاکسنز آ گئے، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کریں۔ تو ڈی ٹاکس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اچھے فوڈز کھائیں، ایسی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو آپ فلش آؤٹ کر دیں ٹاکسنز کو۔ اسی طرح ہمارے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے گناہوں کا، چیزوں کا، سٹریس کا، پریشانیوں کا، تو دل کو کیسے ڈی ٹاکس کرنا ہے؟ استغفار سے۔ تو جتنا زیادہ استغفار ہوگا اتنا دل صاف ستھرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری حدیث ہے، ذی الحج کا ریمائنڈر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو فرسٹ 10 days آف ذی الحج ہے، الحمدللہ آج دوسرا دن ہے، اور تو یہ کیا ہے کہ ان کو افضل دن کہا گیا۔ اور افضل کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو افضل ہے نا، اگر آپ عربی میں دیکھیں تو افضل افعل التفضیل آتا ہے نا، جسے سپرلیٹو ڈگری کے معنوں میں، یعنی باقی بھی دنوں میں مثلا بہت ساری نیکی کے کام ہوتے ہیں، انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن کمپیریٹیولی ان دنوں میں زیادہ ثواب ہے۔ یعنی آپ جیسے کل استاذہ نے بھی ہمیں بتایا نا کہ ہمیں موقع اور جگہ کے مطابق اپنے اعمال کو کم یا زیادہ کرنا ہے۔ یعنی اب آج کل افضل دن ہے تو ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ اذکار کرنے ہیں، زیادہ قرآن پڑھنا ہے، اور باقی دنوں میں بھی اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھنا ہے اپنے اسکیجولز کے مطابق۔ تو وہی بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے آپ کو جمپ سٹارٹ دینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے رمضان اور ذی الحج کا مہینہ آتا ہے. اور یہ مہینے کیوں آتے ہیں؟ ہمیں جمپ سٹارٹ دینے کے لیے، کہ ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں یا جیسے بعض تھوڑے بیہائنڈ ہو جاتے چیزوں میں، پھر ایک رمضان آتا ہے اور ہم جاگ جاتے ہیں اور زندگی کا مقصد یاد آ جاتا ہے. اسی طرح پھر ذی الحج کا مہینہ آ گیا، پھر ہم بوسٹ اپ ہو گئے. تو یہ نا بوسٹ اپ کرنے کے لیے آئے ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ باقی سال میں اسی انرجی کے ساتھ، یعنی ذی الحج سے رمضان تک پھر اس انرجی کے ساتھ عبادت کریں، پھر رمضان سے ذی الحج تک وہ انرجی کیپ اپ کرتے رہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بوسٹ اپ کرنے والی مختلف چیزیں ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں. بالکل، تاکہ ڈیفیشنسیز کو میک اپ کر سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. تو آج کا ذکر جو ہے وہ ہے کہ باقی اب دیکھیں، ایک تو تکبیرات آپ نے مسٹ کرنی ہے سارے 10 دن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اذکار ایڈ کر لیں. جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں آج کل کا ٹائم بہت ایک سٹریس اور ایگزائٹی کا ٹائم ہے نا، تو اس کے لیے بڑی پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس کو سکھائی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ جیسے باقی اذکار کے ساتھ ساتھ اس ذکر کو بھی اپنے اذکار میں شامل کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، اور سارے کبائر میں جو بھی آپ حدیث پڑھیں نا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، سب سے ٹاپ پہ پہلا کبیرہ گناہ کون سا آتا ہے حدیث میں؟ ایون قرآن مجید میں بھی شرک. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جب بھی انسانوں کو منع کیا جاتا ہے مختلف حرام کاموں سے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ تکبیرات کہہ کے توحید مضبوط کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنی زندگیوں سے شرک کو بھی نکالنا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ذکر جب ہم پریشانی کے ٹائم کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے، جب ہم پریشانی کے وقت ایسی دعا مانگتے ہیں جو ہمارے اندر توحید کو مضبوط کرے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو مشکل وقت ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل، یعنی مشکل وقت تو سبھی پہ آتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ تو آتا رہے گا جب تک یہ زندگی ہے. ہم کسی نہ کسی پرابلم کو فیس کرتے رہیں گے، چھوٹی بڑی. تو ایسے موقع پر انسانوں پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اور ہر وقت یہ سوچنے کے بجائے کس کو فون کروں، کس سے بات کروں، کس کو بتاؤں مجھے کیا پریشانی ہوگی، کیا مشکل ہوگی، آپ یہ ذکر شروع کر دیں. سجدے میں بھی یہ ذکر شروع کر دیں. ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ اتنا فریکوینٹلی وہ یہ ذکر کرتی ہیں، جیسے وہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، یا خاص طور پر مجھے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، تو کہتی ہیں اکثر نا بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی رہتی ہیں فیملی میں نا. تو کہتی ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے میں ہرٹ ہوتی ہوں، یا مجھے لگتا ہے کسی کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی اور عجیب و غریب جو ہے وہ سچویشن ہوگی ہے گھر کی، تو کہتی ہیں میں یہ ذکر کرنا شروع کر دیتی ہوں، سجدے میں بھی، تشہد میں بھی، اور نماز کے بعد بھی. اور کہتی ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ مجھے دکھا دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور ہم سوچتے ہیں کہ مشکل میں کسی اور کی طرف رجوع کر کے شرک نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اس لیے آپ دیکھیں کہ چلیں مجھے لگتا ہے ہمارا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے، اس کو مانگتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ ہم سب عشرہ ذوالحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر بھی توجہ دے رہے ہیں، خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا. لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالحجہ میں ان 10 دنوں میں شیاطین اس طرح نہیں جکڑے ہوئے ہوتے جس طرح رمضان میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے نیکی کے کاموں پر اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور کثرت سے استعاذہ پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان مردود سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ وہ شیاطین پیچھے ہٹیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کر سکیں. شیطان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات انسان دنیا کے ہم اور غم میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے کہ اسے ان وسوسوں سے چھٹکارا ہی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور نہیں کر سکتا. یعنی انسان کو پھر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر تدبر کا وقت نہیں ملتا، وہ اعمال کرنے کا وقت نہیں ملتا جن کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا بھی محاسبہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں، وہ سارے پردے آگے سے ہٹا دیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پر غور کریں، اس کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں اور جو برے خیالات اور شیطانی وسواس ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور اس کے لیے خاص طور پر ایک چیز لازم کر لیں، عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ان دنوں میں عادت ڈال لیں کہ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لازمی طور پر پڑھیں. یعنی یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی معوذتین، تو آپ نے باقی تعوذات چھوڑ کر ان کو لے لیا تھا. یعنی اگر باقی اور چیزیں نہ بھی پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد ان کی پابندی، یعنی فرض نماز کے بعد اپنے اوپر باندھ لیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد آپ ان کو پڑھ لیں، تاکہ ایٹ اے اسٹریچ ساری چیزیں وہ اکٹھی ہو جائیں کہ جس سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ سکیں، آپ کا دل ہر طرح کے غم اور ہم سے فارغ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والی سوچوں میں مبتلا ہوں. چونکہ یہ ایام افضل ایام ہیں، بہترین ایام ہیں، اس لیے ہم ایسی احادیث اور آیات کا مطالعہ کریں گے ان دنوں میں کہ جن سے ہمیں افضل اعمال کے بارے میں پتہ چلے. آج ہم
ایمان سے متعلق یعنی افضل ایمان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ ایمان لانا جو ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی جتنے بھی کام ہم زندگی میں کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل ایمان لانا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں بچپن میں ہی والدین نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھا دیا جب ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا تھا، اور ہمیں رٹوا دیا گیا، اور پھر ہم ساری زندگی اسی کے اوپر ہی چلتے رہے، اور ہم نے اس پر توجہ نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کی کتاب کا ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم شعوری طور پر مومن بن سکیں۔ تو یاد رکھیے ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اور افضل ایمان کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور۔ پھر یہ ہے کہ ایمان ایسا ہو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی وہ ایمان قابل قبول ہے جو شک سے پاک ہو۔ عبداللہ ابن حبشی الخثعمی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایمان کی کئی شاخیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح صبر کرنا، سخاوت اور نرمی کرنا، یہ بھی افضل ایمان کہلاتے ہیں۔ معقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور سخاوت اور نرمی کرنا افضل ایمان ہے، یعنی ان اخلاقیات کو ایمان کہا گیا ہے۔ اسی طرح اچھا اخلاق افضل ایمان کہلایا۔ عمرو بن ابسہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق، یعنی اگر ایمان کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا تو تبھی وہ اچھے ایمان کی گواہی دے گا۔ ایمان لانے کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ملتی ہیں۔ ان میں ایمان لانے کی اہمیت کے بارے میں سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہاں عمل صالح کی بات بھی نہیں کی گئی، یہاں کسی اور نیکی کی بات نہیں کی گئی، یہاں ایمان کی بات کی گئی، اور ایمان کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ فضل ہم پر کیا اور ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے دنیا کا خوف اور غم دور کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا، ان کو اپنا دوست ہونے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں ایمان کے ساتھ تقوی کا بھی ذکر ہے، کیونکہ جب ایمان کا بیج دل میں پڑتا ہے تو پھر اس سے جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اللہ ہی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں، اور یہ الفوز العظیم ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جس کی زندگی ایسے گزرے اور جس کا انجام یہ ہو کہ اس کے لیے اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے، اور یہ بھی ایمان اور تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی ہے جس کا ذکر سورۃ النحل میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اسے اچھی زندگی دیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر انہیں عطا کریں گے۔ تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ انسان جب ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے، یعنی ایمان لا کر پہلے دل کی حالت بدلتی ہے، وہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا اثر انسان کے باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ جب اس کی سوچ درست ہوتی ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال بھی صالح ہونے لگتے ہیں، اور جب اعمال صالح ہونے لگتے ہیں تو اس کے نتائج اور فوائد اس کو اس دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں، اس کی زندگی پرسکون ہونے لگتی ہے، اور پھر جتنے جتنے عمل بڑھتے چلے جائیں گے اور جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی عمل بھی بڑھتا ہے، تو اس کے مطابق اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا اچھا عمل اتنا ہی بہترین اجر ان کے لیے ہوگا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء میں يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔
پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ ہی کو اپنا سہارا بنایا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پھر ہم اس کے بعد اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی سے ڈرے اور اس سے محبت کریں ہر چیز سے بڑھ کر۔ ایسے لوگوں کو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، اور جتنی زیادہ جس کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان بہترین ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کا یقین اس بات پر بڑھتا جائے گا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور امتحان بھی اسی کی طرف سے ہیں، کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، تو جب انسان ایسے رب کو پہچانتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، صرف سجدے میں ہی نہیں، اس کے فیصلوں کے آگے بھی، اس کے اوامر شرعیہ کے آگے بھی، اس کے احکامات کے آگے بھی، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے، اپنی ساری زندگی کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتا ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی ساری کوشش اس بات میں لگ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی کام اس کی پسند کے خلاف نہ ہو۔ جب ایسا انسان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برا معاملہ کیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، میں اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، ہو سکتا ہے میں اس انسان کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کے سامنے ہم ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھی پتہ چلتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے، کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں ظلم کر رہا ہے، کہاں دھوکہ دے رہا ہے، کہاں غیبت کر رہا ہے، کون کس کو بدنام کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ منافقت برت رہا ہے۔ جس انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں، میرے رب کے ساتھ ہے جس پر میں ایمان لایا، تو پھر ایسا انسان ایک کھرا انسان ہوتا ہے، وہ جیسے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اپنے رب کی خاطر کرنا ہے، اور پھر ہر معاملے میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس طرح وہ اس کے سہارے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جب کہیں مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ بندوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے سارے غم اور دکھ کی داستان اسی کو سناتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں۔ وہ دنیا کی حقیر چیزوں پر نہیں روتے، وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی انسان کو آپ چاہتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی بھی دوری ہو جائے تو آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے قرآن مجید میں، کہ یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کی دوری نے ان کی زندگی میں کیسا غم پیدا کر دیا تھا۔ تو ایسا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اگر حالات کی وجہ سے یا کسی بھی نفس کی لغزش کی وجہ سے اس کے اندر رب سے دوری ہوتی ہے، تو ان لمحات پر، ان غفلت کے لمحات پر وہ دکھی ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور رو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ جب رب کا کلام سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔
جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو حق کو پہچان لیتا ہے، جو رب کی عظمت کو جان لیتا ہے، اسی کی آنکھیں پھر آنسو بہاتی ہیں، اسی کا دل پسیجتا ہے، اسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی چھوٹا ہوں اور میرا رب بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ میرا الہ، میرا خالق و مالک بس اللہ ہی ہے، ایک اکیلے اللہ، تو پھر یہ علم اس کو صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا، اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں یعنی علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان، صرف ایک روایتی اور ایک کلچرلی نہیں کہ ہم نے سنا تو ہم نے بھی کہہ دیا، نہیں، اللہ کو پہچان کر، جان کر، علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا اور پھر اس پر ایمان لانا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی توجہ فوراً عمل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی، ایمان کے تقاضوں کی بھی ساتھ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، نمبر 1۔ سوال کیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو مسند احمد کی ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور، اور اس کی فضیلت تمام اعمال میں ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی حج کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں کے اندر تو بڑا طبعی شوق ہوتا ہے حرم مکہ جانے کا، حج کرنے کا، اور روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، ساری جمع پونجی بھی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی اس ساری کوشش کا انتظار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے۔ لیکن یہ سب کا حال نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو وہاں پہنچ کر وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر نہیں جاتے، توفیق نہیں ہوتی۔ کاش وہ جان لیتے کہ نیک اعمال میں حج کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ یعنی جہاں ایمان لانا افضل ترین عمل ہے، وہاں اس کے اپوزٹ اتنا ہی بدترین عمل شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ تو بہرحال لغت میں تو ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، اقرار کرنے کو۔ شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اور پھر یہ کہ ایمان معرفت کا نام ہے، ایمان اللہ کی پہچان کا نام ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے، فرائض، واجبات اور سنتوں کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد اور حدود ہیں اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں۔
یعنی ایمان صرف ایک زبانی اٹرنس کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، کیونکہ ان چیزوں میں کمی ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے. یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جب ان میں کمی کرتا ہے انسان تو پھر اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہا تو وہ کہتے ہیں جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا. پس اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بتاؤں گا ان سب کی تفصیل تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں. یعنی مجھے کوئی دنیا سے محبت نہیں کہ میں بہت زیادہ یہاں رہوں. تو بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں نقصان بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ ایمان لا کر ایمان میں کوئی کمی نہ کریں ان کے لیے امن ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے. یاد رکھیے ہر فائدہ دینے والی چیز کے ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہے. مثلا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کا بزنس بہت فلرش کر رہا ہے، پھر آپ اس کے بارے غافل ہو جاتے ہیں، اتنی آمدنی تو ہو ہی رہی ہے، بڑھ ہی رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے چلتا جائے گا. لیکن جب آپ توجہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈکلائن آتا ہے. اسی طرح ہماری صحت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل فٹ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، میرے ریزلٹس، ٹیسٹ، سب کچھ چیک اپ میں سب کچھ صحیح آ گیا. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں. سب کچھ ٹھیک ہی تو ہے، مجھے کوئی شوگر تو نہیں، میں یہ شوگری چیزیں کھا لوں، مجھے کوئی کولیسٹرول تو نہیں، میں یہ آئلی چیزیں بھی کھا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو فٹ ہوں. اور پھر آپ ہر طرح کی بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں ریلیشن شپ، جب ہمارے ریلیشن شپ چاہے ہمارے والدین کے ساتھ، چاہے ہمارے بچوں کے ساتھ، چاہے ہمارے اسپاؤس کے ساتھ بہت اچھے ہوں، لیکن اگر ہم ان کو تر و تازہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کنیکشن میں نہیں رہتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں رہتے ہیں، بہت قریب رہتے ہیں، پھر ایک وقت گزر جاتا ہے کہ آپ ان کا نام بھی بھولنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ میری اسکول میں کوئی فرینڈ ہوتی تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، نام بھی بھول گئی. ایک وقت تھا آپ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا آپ کا، اور ایک وقت آ گیا کہ آپ اس کا نام بھی بھول گئے. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھا جائے، 5 وقت اس کے سامنے آپ جھکے نہیں شعور کے ساتھ، اس کی کتاب پڑھنا چھوڑ دیں، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر چھوڑ دیں، تو آپ کا یہ کنیکشن کمزور ہوتے ہوتے ختم بھی ہو سکتا ہے، جو ایک الارمنگ چیز ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی نقصان سے بچانا ضروری ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو ہمارا کام چل سکتا ہے. مثلا اگر آپ کے گھر میں پڑے ڈیکوریشن پیس کے اوپر ڈسٹ بھی پڑ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دور سے بہت نظر بھی نہیں آتی، آپ نے بہت عرصے سے اس کو ریفریش نہیں بھی کیا، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے وہ بھی قیمتی، آپ نے پیسے دے کے خریدے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا ایمان ہے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا انجام ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی ہے. لہٰذا وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے ایمان کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں، ایمان کا درخت گرو کرتا چلا جائے، اور پھر اس کے لیے جو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں ان کی تفصیل بھی جاننی چاہیے، تاکہ ہم اس فضیلت سے بہرہ ہو سکیں جو ایمان کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی شاخیں ہیں ایمان کے، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کی قبولیت بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایمان ہوگا تو ہی عبادات قبول ہوں گی، ایمان ہوگا تو ہی اخلاقیات اور صدقات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی. اور اگر ایمان ہوگا اور تھوڑا بھی ہوگا تو بھی بالآخر نجات کا باعث بن جائے گا. لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا تو دنیا بھر کے زمانے بھر کے اچھے اچھے کام آپ کر جائیں، فائدہ کچھ نہیں.
کیونکہ جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ ہی جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے توق پہناؤ، اسے جہنم میں جھونک دو، ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی پیمائش 70 گز ہے. بس بے شک یہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ مان جانا، اور پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جو وہ کہے اس کو بھی مان جانا. تو ایمان لانے سے انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے، انسان کے دل کو ہدایت ملتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صحیح سوچ عطا کر دیتا ہے، صحیح عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ ہوگا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ اندھیروں سے، کنفیوژن سے، مس گائیڈنس سے باہر نکلتے چلے آئیں گے. ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے تو ہوتی ہی ہے لیکن بندوں کے سامنے بھی اس کا معاملہ عاجزی والا ہوتا ہے. ایمان انسان کے اندر دوسرے انسانوں کی فکر لگا دیتا ہے. اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ سوچنے، دیگر لوگوں کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے، ان کا خیر خواہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے. ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اس طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے. یعنی پھر وہ شخص خود غرض نہیں ہوتا، صرف وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ سب کی بھلائی کے کام کرتا ہے، سب کے فائدے کا سوچتا ہے. کیونکہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرے اس کے ہمسائے میں بھوکے بیٹھے رہے. ایمان سے انسان اپنی صلاحیتیں صحیح ڈائریکشن میں لگاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو فائدے کا ہوتا ہے، اپنے یا دوسروں کے. بے فائدہ، بیکار، لغو لہو چیزوں سے بچتا ہے. ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو محبت کرتا ہو اس کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی زندگی میں کتنی خوشی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایمان انسان کو امانت دار بناتا ہے، ایمان انسان کو نصیحت قبول کرنے والا بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. یعنی بیڈ میموریز جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے، نعمتوں کو یاد کرتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. پھر ایمان کے نتیجے میں انسان کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے. آپ نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. یعنی ایمان کی جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خیر اور بھلائی آتی چلی جائے گی. یعنی اس کے اندر اس کی زبان کی بھی اصلاح ہوگی اور اس کے معاملات اور رویے بھی اچھے ہوں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ابو سفیان کی مثال آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایمان لانے سے پہلے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی، اور ایمان لا کر وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اور مدینہ سب سے زیادہ ان کو پسند آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہو گیا ہے. یہ ایمان نے فرق ڈالا ان کے اندر. پھر اسی طرح موجودہ دور میں بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں.
ضیاء الرحمن اعظمی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. وہ 1947 میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. والدین نے ان کا نام بانکے رام رکھا تھا. ان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا اعظم گڑھ سے کلکتہ تک کاروبار پھیلا ہوا تھا. ان کی زندگی آسائشوں سے بھرپور تھی، یعنی جس کے گھر میں مال و دولت ہو اسے کس چیز کی کمی ہے. تو جب یہ 16 سال کے تھے تو انڈیا اتر پردیش میں اپنے گاؤں کے حکیم ایوب صاحب کے مطب میں گئے دوا لینے. وہاں انتظار گاہ میں رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں میں سے مولانا مودودی صاحب کا ایک رسالہ جو ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے پڑھا، اور وہ برہمن ہندو ہوتے ہوئے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا، مسلمان ہو گئے. گھر والوں نے ان کو واپس پلٹنے کی ہر کوشش کر ڈالی، پیار محبت لالچ کے علاوہ سختی یا ہر طرح کی کوشش، لیکن اب ایمان دل میں اتر گیا تھا نا. تو اب وہ جب ایمان کی حلاوت انسان کو محسوس ہوتی تو زندگی کتنی تبدیل ہو جاتی ہے. تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا کیونکہ ان کے لیے گھر والوں فیملی اور دوسرے ہم مذہب لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی، پھر دین کی تعلیم حاصل کی، دارالسلام عمر آباد گئے، پھر سعودی عرب تشریف لے گئے، وہاں مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی، پی ایچ ڈی کی، جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کی، اور پھر پوری زندگی سعودی عرب میں گزاری، درجنوں کتابیں لکھی. اور ان کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ صحیح احادیث کو ایک کتاب جس کی کئی ایک والیوم ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، شاید 20 یا اس سے زیادہ، الجامع الکامل کے نام سے انہوں نے ساری احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. اور اب انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے گنگا سے زمزم تک، اور اردو میں ہے یہ کتاب. اور پچھلے سال 30 جولائی کو اسی مہینے میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. یعنی کہاں کے رہنے والے اور کہاں آپ پہنچے ایک ایمان کی وجہ سے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ اسلامی لٹریچر رکھنا، میسج پہنچانا کتنا ضروری ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس شخص کو کہاں سے ہدایت مل جائے، اور وہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. جو بعض اوقات ہم ان ایفرٹس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. تو جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر جو شعوری ایمان ہوتا ہے نا، جو ایمان کا لطف پا لیتا ہے، پھر وہ اس کے لیے ہر تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ ہر قربانی بھی کر لیتا ہے. پھر اس کی زندگی میں اس کو ایک ڈائریکشن مل جاتی، پھر وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو ادھر ادھر کے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا، وہ مفید اور تعمیری کام کرتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور پریشانیوں کے پیچھے اپنے آپ کو دنیا کے غموں میں گلا نہیں دیتا. یہاں کی پریشانیوں میں لگا کر اپنے اعلیٰ اور بڑے مقصد اپنے رب کی رضا کو بھول نہیں جاتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں اور افضل ایمان کے تقاضے بھی پورے کریں. ایمان کا بھی افضل ترین حصہ جو ہے اس کو اختیار کریں، اور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کی پہچان، خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں وہاں رک کر غور کریں، قرآن کریم کی آیات میں تدبر کریں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، کائنات میں غور و فکر کریں. ایسی چیزیں جو آپ کے ایمان کو بڑھائیں کائنات کی نشانیوں میں سے، جیسے کل ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں سے، یہ تو چند ایک گنتی کی تھی جو چند منٹس کے اندر آپ نے دیکھی. اللہ کی کائنات تو اس سے کہیں بہت آگے، اور آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے آگے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. یہ تو صرف یعنی ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے، ایک قطرے کے برابر. یعنی یہ علم بھی جو اس وقت لوگوں نے حاصل کیا ہے، جتنا بھی ڈسکور کیا ہے کائنات کو، یہ بھی کتنا ہے، اسی ایک قطرے کا حصہ ہے. اس سے آگے کیا ہے اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان نشانیوں پر بھی غور کرتے رہیں، یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے میں فائدہ مند ہوگی. اور پھر ذکر اور دعا اور تکبیرات اور دین کی جو خصائص ہیں اور دین کی جو خوبصورت باتیں ہیں ان کا مطالعہ جاری رکھیں. اور ایمان کے حصول کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پر اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم زیننا بزینت الایمان
وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، اس ایمان کی خوبصورتی ہمیں عطا کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اور پھر اس کی بھی دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے دل ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد ٹیڑھے نہ ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو، مرتد نہ ہوں میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگر جنریشن کے اندر کیسے کیسے شک ہیں، کیسے کیسے وہ ایمان سے بدظن ہیں اور ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ساری مشکلات کی جڑ ہی یہی ہے۔ اگر ایمان ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کا یقین ہو، شک سے پاک ایمان ہو، تو انسان اپنی زبان کیا دل میں بھی ایسی بات لاتے ہوئے ڈرے کہ جس میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں منفی بات ہو۔ تو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل ایمان کو بتایا، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو، اور جہاد کی جیسے کہ امام ابن قیم نے 4 مرتبے بتائے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، کفار کے ساتھ جہاد، منافقین کے ساتھ جہاد۔ پھر اسی طرح حج مبرور، اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی پورے ارکان کے ساتھ کی جاتی، کچھ مس نہیں کیا جاتا اس میں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، شہرت نہیں، اور ایسا حج جو حرام مال سے پاک ہو، حلال مال کے ساتھ کیا جائے۔ پھر ایسا ایمان افضل ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو افضل ترین ایمان کیا ہے؟ جو شک سے خالی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ ایمان لا شک فیہ، یعنی دل کے ساتھ اس طرح تصدیق اور اقرار کرنا جو یقین کی حد کو پہنچ جائے کہ اس کے بعد دل میں کوئی دوسرا خیال ہی نہ آئے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کریں کہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی سی چیز تو خود نہیں بنی، آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی یا بڑی، ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو خود بنی ہو، خود بخود بن گئی، باغ خود لگ گیا، گھر ہمارا خود ہی بن گیا تھا، یہ کرسی جس پہ میں بیٹھی ہوں یہ بھی خود ہی بن گئی تھی، یہ قلم جس سے میں لکھ رہی ہوں بھی خود بن گیا تھا۔ کون سی چیز خود بنی تھی؟ تو یہ کائنات خود کیسے بن گئی؟ تو بنانے والا کون ہے؟ یہ اس کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے، ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں دکھاتے ہیں، ہماری حس ہمیں بتاتی ہے، جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے کرامتیں ہوتی ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان نہیں کرائی، وہ نور فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ مسخ نہ ہو تو کچھ مشکل نہیں۔ اسی لیے کفار اور مشرکین جب سخت مشکل آتی ہے تو پھر خود بخود ان کے منہ سے نکلتا ہے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، باقی سب کو بھول جاتے ہیں۔ اور عقل، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کون سی چیز خود بنی، یعنی کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا وہ بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی کے پیدا کر دیے گئے، یا وہ خود خالق ہیں؟ یا تو تم لوگ خالق ہو یا پھر کوئی اور خالق ہے، تو ہم تو خالق نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اچھی طرح، تو پھر کوئی اور ہے نا، وہی اللہ ہے، هو اللہ الخالق البارئ۔ تو اس پر ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وہی خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے رزق دیتا ہے، اسی کا حق مجھ پہ سب سے زیادہ، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میری زندگی اور میری موت سب اسی کے لیے، میری زندگی کا اہم ترین کام اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان کہ اس کے لیے جیوں، اس کے لیے مروں، اس کے نام کے ساتھ اٹھوں، اس کے نام کے ساتھ سوؤں، اس کے نام کے ساتھ کھاؤں، اس کے نام کے ساتھ ہر کام کروں۔
ہر جگہ اسی کی یاد میرے دل میں ہو. یہ ہے ایمان. لہذا شک نہیں، یقین، یقین کے ساتھ، کیونکہ شک ایمان کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے، ایمان کے مناقض ہے. اور یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک شک ختم نہ ہو. تو اصل مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے، اور پھر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو عین اس حدیث کے مطابق جاتا ہے کہ افضل ترین عمل، پھر اس کے بعد کون سا عمل، ایمان لا کر پھر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. یہی سچے لوگ ہیں. اولئک ھم الصادقون. تو جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اسی کے لیے قبر میں بھی نجات ہے. منافق کے جواب اور مومن کے جواب میں فرق کیا ہوگا؟ مومن پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، یعنی میں نے علم حاصل کیا اس کا. اور منافق کیا کہے گا؟ تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا کہ تو یقین پر تھا، یقین پر مرا، یقین پر اٹھے گا اگر اللہ نے چاہا. یعنی تمہاری زندگی یقین پہ گزری، موت بھی یقین پہ آئی، آخرت میں بھی یقین کے ساتھ اٹھو گے کہ اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی دن کے لیے تو ساری زندگی کوشش کی. اور پھر منافق اس کے بالکل برعکس، وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا، بس سنی سنائی بات تھی، ایمان تھا اس کا، تو یہ اتنا کافی نہیں ہے. لہذا اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ دیکھے گا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے. اور اہل ایمان کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا. یعنی کوئی شک کی بات نہیں، وہ ضرور سنے گا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مجھے یقین تھا نا اللہ ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے بچائے گا. اس کی مدد پر بھروسہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں جب حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ہمارے سر پہ دشمن پہنچ گیا، تو آپ کو اللہ کی مدد پہ یقین تھا. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اپنی سکینت اتاری، ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جو تم نہیں دیکھ رہے تھے. تو اللہ کی مدد پر بھی پورا یقین، یعنی اللہ پر، اللہ کے ہونے پر، اس کے وجود پر اگر یقین ہے تو پھر اس کی مدد پر بھی یقین، اس کے اسماء و صفات پر بھی یقین، اس کے وعدوں پر یقین. وہ جنگ عذاب میں جب انہوں نے دیکھا تھا نا دشمنوں کو آتے ہوئے، تو منافقوں کا طرز عمل کچھ اور تھا، اور مومن کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور رسول نے سچ کہا کہ امتحان ہوں گے. تو اللہ کی باتوں کو سچا سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دے گا اور دے سکتا ہے. اور خاص طور پر وہ دعا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. پھر اسی طرح ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ نہیں دی کہ یہ 70 شاخیں. علماء نے کوشش کر کے 70 نے کچھ 70 کچھ 60 کچھ کم کچھ زیادہ ان چیزوں کو جمع کیا ہے، لیکن اصل چیز جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز پر یقین ضروری ہے. کیونکہ جب یہ ہم کہہ دیں گے نا لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جتنے بھی نیک اعمال کریں گے نا، چاہے حج ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہر کام پھر ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ ہمارا ہر کام عبادت ہے، اور وہ اسی معبود کے لیے، کہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں، ہم اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ، مصائب سے نجات دلاتا ہے. ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ایک شخص جو جہنم میں جانے والا تھا وہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا. جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس پہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالصتا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا کلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا کلمہ ہے، جنت میں لے جانے کا کلمہ ہے. اس کلمے کی وجہ سے لوگ آگ میں چلے بھی گئے اگر تو نکال لیے جائیں گے. مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. اور قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا ہوگا؟ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. اتنا وزن ہے اس کلمے کا. لیکن شرط یہ کہ یقین کے ساتھ کہا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، خواہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہی کیوں نہ ہٹانا ہو. وہ بھی ایمان کا حصہ نہیں. ایمان کے پھر تقاضے. ایمان ایک بیج ہے جس سے ایک ایسا درخت پھوٹتا ہے جس کی بہت سی شاخیں، پھول، پتے، پھل، بہت کچھ اس سے پہ نکلتا ہے. یعنی جب ایک درخت لگ جاتا ہے تو پھر اس سے خیر ہی خیر نکلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جب پتے جھڑتے ہیں تو وہ زمین کے لیے کھاد کا کام دیتے ہیں، ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں فائدہ. تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا. مومن کی تو پھر شان ہی الگ ہے نا جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. تو ایسے شخص کی پوری ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا چلنا بھی مختلف ہو جاتا ہے. جو کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں پڑی چیز اس کو نظر آتی ہے، خواہ کانٹا ہو، کوئی گڑا ہو، کوئی پتا ہو، پتھر ہو، کوئی کانچ ہو، کچھ ہو، وہ اس کو ہٹاتا چلا جاتا ہے. یعنی اس کو ایک شعوری زندگی مل جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جیتا ہے نا. اس کی سوچ بدل جاتی. کوئی نہ بھی دیکھ رہا اس کو پھر بھی وہ نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی سب کا حریص ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے، اور حیا ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے. پھر ایک اور حدیث جس میں فرمایا افضل الایمان الصبر والسماح، صبر کرنا، نرمی سے کام لینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشکل صبر جو روزمرہ زندگی میں ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ انسانوں کے رویے ہیں، انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر. ہم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو اس پر صبر کرنا جو ہے، صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنی زبان بند رکھنا اور حدود میں رہنا، یہ صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتا، اور یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے صبر کا بنیادی مطلب کیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، اور یہ ایمان ہی کنٹرول کروائے گا، کوئی اور چیز نہیں کنٹرول کر سکتی. اور نفس کو ایسی تمام چیزوں سے روکنا جن سے رکنا لازم ہے. یعنی
نفس کو بے صبری سے روکنا، زبان کو شکایتوں سے روکنا، اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنا، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ خوشی میں، غم میں، ہر حال میں رب کا بندہ بن کے رہنا، سختیوں، تکلیفوں، آزمائشوں پہ صبر کرنا، بیماری پہ صبر کرنا، مالی پریشانیوں پر صبر کرنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء، جو تنگ دستی اور تکلیف میں، وحین البأس، جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہ بہت بڑی عطا ہے جو کسی کو ملے، ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہاں حدیث میں سماحت کا لفظ استعمال ہوا ہے، سین میم ہا۔ سماحت کا مطلب ہوتا ہے فیاضی، دل کا بڑا ہونا۔ سماح العود کہتے ہیں لکڑی کا نرم ہونا، تو مطلب سماحت کا ہے نرم برتاؤ کرنا، شفقت کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کے لیے تنگی نہ کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، سخاوت کرنا، معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد فرائض کو ادا کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ تو صبر اور سماحت کو ایمان کہا گیا ہے، یہ ایمان کے انگریڈینٹس میں سے ہے۔ یعنی جی جی، یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ، جیسے ساجدہ نام رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے ہی کئی لوگوں کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ شخصیت پہ اثر کرتا ہے نام، لیکن ان کو عمل میں وہ چیزیں لانے، جیسے ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں لیکن عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ تو بہرحال دین کے ہر معاملے میں صبر اور سماحت کی ضرورت رہتی ہے، اور جنتی انسان کی صفت حدیث میں بتائی گئی کہ رحیم شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے۔ آگ اس شخص پہ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم ہے، آسان ہے، جس سے معاملہ آسان ہو، جس کو بات سمجھانا آسان ہو۔ آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم، اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے خاص طور پر، تو ہم صرف اپنا روب جمانے کے لیے دوسروں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں کہ اچھا اب یہ میرے قابو میں آیا، اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ مومن تو عاجزی والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر رقت ہوتی ہے، اور جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ تو ہر معاملے میں، چاہے مالی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، ازدواجی معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، اور پھر سماحت میں خرچ کرنا بھی آتا ہے، تو یعنی مال کا خرچ کرنا بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کہہ دیجئے نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے کھلے چھپے خرچ کریں۔ خرچ کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کی نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ دوسروں کی حاجتیں، مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم دیتے ہیں نا، پھر وہ مانگ لیتا ہے، پھر دوبارہ کوئی، تم تنگ آ جاتے ہیں اور شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ اب نہیں مجھ سے بات کرنا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ ان کی ضروریات تو کہیں سے پوری ہونی ہے نا، آپ نہیں کریں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کوئی اور کرے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ نیکی کا موقع کسی اور کو مل جائے گا۔ لیکن جو کرے گا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
جس نے دیا، نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو مانا، ہم یقیناً اسے آسان راستے کی سہولت دیں، اس کے لیے کام آسان کر دیں گے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور اس سلسلے کی آخری حدیث جو آج کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الایمان افضل، فرمایا خلق حسن، حسن اخلاق، اچھی عادات، اچھی صفات، لوگوں سے اچھے طریقے سے گل مل کے رہنا، ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کرنا، ان پہ نرمی کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان سے بردباری سے کام لینا، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا، تکبر سے بچنا، وہ لوگوں پر زیادتی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، ان پر مواخذے سے دور رہنا، اچھے طریقے سے ملنا۔ تو نیکی کا ہر کام اچھا اخلاق ہے۔ البر حسن الخلق، جامع تعریف ہے حسن اخلاق کی۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں، اور یہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے۔ ایسا شخص روزہ دار اور قیام اللیل کرنے والے سے بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت۔ اور برے اخلاق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی، سچا، خالص، بہترین، افضل ترین ایمان عطا کرے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ سین سے سماعت۔ جی وہ ایمان تمہارے پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا بالکل، تو اس کی تجدید کرتے ہے، اس رہنا کی چاہیے۔ تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل، شکریہ۔ استاذہ مجھے تو ہمارا بخاری کا کورس یاد آ گیا۔ ہم نے بالکل ریسنٹلی کتاب الایمان فنش کیا، سبحان اللہ۔ اینڈ اتنے سارے ہم برانچز جو ہیں اس سے گزرے تھے، اینڈ سبحان اللہ میں دیکھ رہی تھی کہ امام بخاری جب کتاب البدل وحی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سارا ایک وہ ہے کہ جو اخلاص ہے، کیونکہ جیسے جتنا آپ نے ایمان کا ہم نے ڈسکس کیا اس میں کتنا ہے کہ مخلص ہوں، ہمارے اندر اخلاص ہو اور معرفت کے ساتھ، یعنی کہ پہچان ہو اور علم کے ساتھ، اور وہ اتنا انٹر کنیکشن تھا سبحان اللہ۔ اینڈ دین کتاب الایمان جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے وہ ہے خیر خواہی، الدین والنصیحہ، کہ انسان ہر ایک کے لیے بھلائی کرنے والا ہو مومنوں کے ساتھ، so on and so forth. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ون آف دا سبجیکٹ از حسن اخلاق، تو اس کا بھی اتنا بیوٹیفل ایلیمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی بہت اچھا اخلاق نصیب کریں، بہترین ایمان نصیب کریں کہ ہم وہ کر سکیں، کیونکہ مجھے ایسا لگا استادہ سے آج کا سن کے کہ ہم کیسے جیسے مردہ ہوتے ہیں نا، یعنی ہم ایسے ہیں جیسے ڈیڈ، واکنگ ڈیڈ جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ایمان آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے پردہ سا ہٹ گیا اور ہمیں کلیئرٹی اور وہ ڈی کوڈ ہم کرنے لگتے ہیں جو ہمارے اطراف ایگزسٹ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ استاذہ جی، یہاں پہ جب آپ نے بتایا کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو آل دا ٹائم ریفریش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں 5 وقت نماز دی ہے بالکل، اور ریفریشنگ ہو جاتی ہے واپس تھوڑی دیر کے بعد جب ٹائم آتا ہے، فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر آپ فجر کے لیے اٹھتے ہو چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے، لیکن وہ آپ کا ریفریشنگ جی۔ ٹائم اللہ اور نے انہی رکھا، نمازوں میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور تو انہی میں قرآن سے بھی کنیکشن ہو جاتا ہے، بالکل کیونکہ نماز میں پڑھنے کے لیے پھر آپ قرآن یاد بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو کنیکشن، اللہ ہمارے سے کنیکشن چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے ساتھ ایسا کنیکشن ہے کہ جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں ان کا تو پھر یہ ہے کہ اللہ سے بار بار ملاقات ہوئی۔ بالکل، اور پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل جیسے فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے
تو فزیو تھراپی والی کہہ رہی تھی کہ دن میں ایٹ لیسٹ 3 بار تم یہ ایکسرسائز کرو گے تبھی یہ مضبوط بنے گا، ورنہ تم پھر ہمارے پاس آتی رہو گے آتے رہو گے. تو بولے کہ میں کہا یہ ہر دفعہ کیا بار بار ایک ہی کام کے لیے فزیو پہ آنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگ اس کی پریکٹس نہیں کرنا چاہتے گھر پہ. اگر یہ کرنے لگے دن میں 3 بار، جس طرح کہ ہم اگر 5 بار صحیح نماز پڑھیں تو ہمارا جو ایمان جیسے آپ نے کہا نا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھ. اسی طریقے سے ہمارے مسلز بھی مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہم 3 بار خود وہ دل سے ایکسرسائز میں نے کرنی جب سے شروع کی. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں فزیو پہ، میں گھر پہ ہی ایک چیز کر سکتی ہوں. سو آئی مین لائک وی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک ورک ہارڈ ٹو گیٹ سم تھنگ، بس ایزیلی اگر کچھ مل گیا تو کر لیا. السلام علیکم استاد جی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں رزق دیتا ہوں ان میں سے خرچ کیا کرو، تو ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ ڈونیشن وغیرہ کا کہا تو میں نے دے دیا. پھر دوبارہ اس نے نیکسٹ ویک پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر مجھ سے بات کی. تو میں نے دل میں کہا، اپنے دل میں صرف سوچا ابھی تو میں نے دیا ہے پچھلے وقت تو مگر جیسے ہی میں بک سٹور میں گئی میں نے ایسے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا سامنے ایک دم کہ مال دینے سے رزق کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت بتا دیا کہ آپ دل میں بالکل ملال نہیں لائے. یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. یہ جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اور لوگوں کے رویے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اس سے ہمارا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، جیسے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ایسے ہی یہ لوگوں کے معاملے ہمارے ساتھ ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم اخلاق کے کس مقام پہ کھڑے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ جی. وہ آپ نے جیسے ابھی بتایا تھا نا کہ وہ اللہ کا پیغام دیتے رہو، اور وہ جو بتایا تھا کہ وہاں لکھا ہوا تو اور وہ وہاں سے نکلا اور پھر وہ پڑھ کے انڈیا کا جو تھا وہ، تو ایسے مجھے یاد آیا کہ میرا بیٹا ہے نا وہ چھوٹا سا قرآن لے کے چلتا تھا اپنے بیگ میں نا، تو ڈاؤن ٹاؤن سے آ رہا تھا اور پھر اس کا بیگ جو تھا ایسے ہی کہیں گیا تھا جس میں پانی بھی تھا، والیٹ بھی تھا، تو اس نے اپنے پاکٹ سے نکال کے اس میں ڈال دیا. بیگ میں قرآن بھی تھا انگلش میں، کسی نے اسے دیا تھا، تو اس کا نام لکھا تھا نیچے، فون نمبر اور ایڈریس سب چیزیں میرے بیٹے کی نا. تو وہ کھو گیا. جب وہ گھر پہنچا اسے یاد آیا میرا تو والیٹ ڈبے میں رہ گیا. اتنا وہ پریشان ہوا کہ ہم اپنی مما کو اور بابا کو کیسے بتاؤں گا نا، تو بہت ڈانٹیں گے مجھے نا. پھر اس نے مجھے آ کے آہستہ سے بتایا میرا نا والیٹ رہ گیا سب وے میں. میں بھی بہت پریشان ہوئی، اس میں تو ظاہر کارڈ وارڈ تھے. میں نے کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، بس آپ اللہ کی حفاظت میں دے دو مل جائے گا نا. تو فون آیا کہ فلانی جگہ آ جاؤ، تمہارا والیٹ اور وہ ملا ہے تو وہاں سے لے جانا. سب وے کا وہ ہے، ہم نے وہاں پہ مین اس پہ دے دیے. تو جب وہ گیا تو بیگ میں اس نے کھول کے دیکھا پیسے والیٹ سب پڑا ہے، اور میرا قرآن کہاں گیا. اتنا پریشان ہوا. پھر خیر وہ آیا خوشی خوشی سنتا رہا کہ میرا والیٹ مل گیا. اس کو والیٹ کی خوشی ہوئی نا، ظاہر اتنا اس کو نہیں تھا، بس پڑھتا تھا میننگ کے ساتھ انگلش میں چھوٹا چھوٹا پڑھ رہا تھا، لرن کرتا تھا. تو جب گھر آیا تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میرا والیٹ مل گیا، فون آیا تھا بس، لیکن میرا نا قرآن چلا گیا جس میں نے سارے میننگ لکھتا تھا اور میننگ والا قرآن. تو میں نے کہا بیٹا اس سے بڑی اچھی کتنی بات ہوئی، پتہ نہیں وہ کیوں لے کے گیا ہدایت لینے کے لیے. اسی لیے یہ سب کھویا تھا. جی اتنے سال بعد فون آیا اس کا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے ملنا ہے. تو یہ بھی ڈر گیا، کون ہے؟ کہتا ہے کچھ سالوں پہلے تمہارا کوئی بیگ گم ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا جی. تو پھر کہنے لگا اوکے تو آؤ ادھر، ایسی ایسی جگہ ہے وہاں پہ آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے نا. تو کہنے لگا پتہ نہیں ڈرا. پھر اپنے بھائی کو کہنے لگا تم بھی میرے ساتھ چلو. تو دونوں چلے گئے، لیکن نا پھر کہنے لگا کہ کہاں پہ جا کے اسلام لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مجھے لے چلو. تو مجھے ابھی آپ کی بات پہ یاد آیا کہ واقعی چیز بانٹتے رہنی چاہیے، اللہ کے لکھی بھی. اور پھر جب لے کے گئے تو رونے لگا کہ یہ میں تم لوگوں کو ہمیشہ دیکھتا تھا پر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیسے جاؤں، کیسے کہوں.
کہ میں اپنی فیملی کو بتاؤں گا، چھوڑا سب بتاتے تھے تم چھوڑو گے تو سب سے چھٹ جاؤ گے، لیکن میں نے سوچا کوئی تو ایک ہے جو سب چیز کو سننے والا بچانے والا ہے، تو میں اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور پھر جب وہ آیا مسجد میں، میرے بیٹے نے اسے بلایا اور پھر اس نے بتایا کہ یہ آج یہ لے لو واپس قرآن، اور مجھے راستہ مل گیا نا۔ اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی ڈرامہ ہی، ایسے وہ نہیں ہوا، پھر دونوں گلے لگ گئے، وہ اتنا رویا سبحان اللہ، اور بس اسلام لے آیا، پھر دوستی ہو گئی، پھر کہیں منہ ہو گیا بیچارہ، جب کہاں گیا یہ نہیں پتا نا، پھر بس کہتا تھا کسی مسلمان کو ڈھونڈ لوں گا اس سے شادی کر یہ کہتا اوکے السلام علیکم۔ نہیں نہیں، بہت اچھی کہانی تھی۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے لیے کیسے کیسے بندوبست کر دیتا ہے۔ اور قرآن اگر ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہماری ایک پہچان بھی ہو جاتا ہے نا۔ ہماری ایک شاگرد تھیں، تو بہت سال 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ ٹریول کر رہی تھیں، تو اس وقت اسٹوڈنٹس کو وہ بہت کہتی تھی، اور اس وقت تو کوئی موبائل اور ڈیجیٹل وغیرہ نہیں تھا، تو ہر ایک کے پاس چھوٹے چھوٹے مصحف ہوتے تھے، اور ہم تقسیم بھی کرتے تھے کہ ہر ایک کے بیگ میں ہو اپنا نا، اور جہاں بھی ہوں تو وہ اس کو نکال لیں۔ تو وہ جب جا رہی تھی، ان کے ہسبینڈ ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے ہٹ ہوئی گاڑی، اور جب وہ بے ہوش ہوئی اور وہ قرآن ان کے ساتھ تھا، اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ مطلب قرآن کے ساتھ کہ اس وقت ہاتھ میں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، کوئی میوزک بھی سن رہے ہوتے، کچھ بھی۔ تو یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ انسان دنیا میں آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو اعظمی صاحب کی وفات کی خبر ملی تھی، اور عرفہ کے دن، اور کہاں مدینہ میں وفات، اور یعنی جس چیز کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ نے موت بھی اتنی اچھی دی۔ ہدایت کا باعث بنی۔ میرا خیال ہے ہو رہا ہے، اور میرے پاس شاید لائبریری میں، میرا خیال ہے ہو رہا ہے شاید۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک استاذہ، اتنے خوبصورت لیسن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی آئے، آمین۔ چلیں کوئک سا کچھ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں ایز ٹیک ہوم میسج کے طور پہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ یہ بتائیں کہ آج کا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ بہترین دنوں میں کون سا بہترین کام کرنا ہے؟ شاباش، ایمان۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو ریفریش کرنا، ایمان کی تجدید کرنا، ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر سارے چیزوں میں خوبصورتی آ جائے گی نا۔ یعنی آپ ایک چیز کو فکس کریں گے، اس سے سارا کچھ آپ کا فکس ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایمان، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو کون سی 3 چیزیں ہیں نا جہاں سے ہمارا ایمان کا اظہار ہوتا ہے؟
پہلے سب سے پہلے ہم کہاں سے ایمان کو ڈکلیئر کرتے ہیں؟ شاباش، زبان سے. پھر اس کے بعد زبان سے یا دل سے؟ نہیں، پہلے دل سے نا، صحیح سیکوینس میں چلے نا. سب سے پہلے دل، پھر اس کے بعد زبان، اور پھر اس کے بعد عمل. کیونکہ ایمان کی جگہ تو دل ہی ہے نا. تو جب دل میں آئے گا تبھی زبان پہ ہوگا، اور زبان پہ آئے گا تبھی پھر انشاءاللہ اعمال میں بھی ڈھلے گا. تو دل میں یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار، یہ اصل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ سب سے پہلی، بہت ساری الحمدللہ ہم نے باتیں پڑھی، لیکن میں چاہتی ہوں کچھ چیزیں بھی اگر ہمیں یاد رہے نا تو انشاءاللہ خلاصہ ہو جائے گا اس کا. سب سے پہلا فائدہ ایمان کو مضبوط کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ شاباش، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تقوی مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے. ویری گڈ. اللہ سے دوستی، دل نرم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اب دیکھیں یہ دوسرے اعمال کے اثرات ہیں، لیکن ہمارے اندر دو جیسے میجر سی چینجز آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ایمان آتا ہے تو اللہ کی پہچان ہوتی، اور جب اللہ کی پہچان ہوتی تو سوچ اور عمل تبدیل ہو جاتا. یعنی آپ اپنی سوچ میں بھی ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ ڈیفرنٹ طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے عمل میں بھی تبدیلی محسوس کرتے ہیں. یعنی جیسے چھوٹی چھوٹی اگزامپلس تھی نا کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے تو وہ ظلم نہیں کر سکتا. جی ہاں، دنیا کی فکر نہیں رہتی. پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر تقوی خود بخود آ جائے گا، آپ کا اخلاق خود بخود اچھا ہو جائے گا. یعنی بہت ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان کی وجہ سے ہمارے اندر آ جاتی. ایگزیکٹلی. یعنی دنیا ہی بدل جاتی، توکل مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کے بہت سارے فوائد اور اثرات، انشاءاللہ 3 میجر سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ ایمان جب ہمارے اندر مضبوط ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے لیے فائدے مند بن جاتے ہیں. یہ کتنی زبردست بات ہے نا. یعنی ایک انسان بینیفیشل ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے جب اس کے اپنے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان دونوں لیولز پہ انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. سب سے پہلے ہم خود اچھے انسان بنتے جا رہے ہیں، سوچ پازیٹیو، عمل اچھا، دل بھی صاف. اور پھر چونکہ ہمارے اندر ایک پازیٹیو چینج آ رہی ہوتی تو وہی پھر ہمارے ماحول میں بھی، آس پاس بھی ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ہم پھر اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اصلاح کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، مجھ سے یا مجھے اپنے آپ کو فکس کرنا ہے یا دوسروں کو کرنا ہے؟ خود سے، دل سے. یعنی اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں پہلے ساری دنیا کو ٹھیک کر لوں پھر میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو ایسے نہیں ہو سکتا. چینج begins with me، اور پھر ریفارمیشن begins with me too. اگر مجھے اپنی زندگی میں کوئی چینج لانا ہے، مجھے اپنے گھر میں کوئی چینج لانا ہے، مجھے اپنے ریلیشنز میں چینج لانا ہے، تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اصل میں نا سارے کام شروع کر دیتے سوائے اپنے آپ کے، اور جب اپنے آپ کو فکس نہیں کرتے تو باقی چیزیں کبھی بھی فکس نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بھی ایک پوائنٹ بہت اچھا تھا کہ ایمان والا خود غرض نہیں ہوتا نا، سیلفش نہیں ہوتا. جیسے آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگ سیلف سینٹرڈ ہو گئے نا. یعنی ان کو اپنی بس ہوتی ہے می اور میری کنوینئنس اور میری آسانی. یعنی محنت نہیں کرنی یا اسٹرگل نہیں کرنا، کوشش نہیں کرنا. تو ایمان والا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہمدردی، ہر ایک کے لیے محبت. اور وہ جیسے حدیث بھی تھی نا کہ مومن محبت کرتا ہے اور محبت کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک خود غرض انسان صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے. اور چونکہ وہ ہر ایک سے بے لوث محبت کر رہا ہوتا ہے اللہ کی خاطر، تو ہر کوئی بھی اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے اچھی فیلنگز رکھتا ہے. جی ہاں بالکل.
پھر اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے عمل کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی سے ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی صحیح جگہ لگاتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں. جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن صحیح ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو جو بھی میرے اندر سکلز ہیں نا، میں اس کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا شروع کر دوں گی. ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اتنے فائدے مند ہوتے ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہوتی نا، کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں. لیکن با مقصد انسان، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے، کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا. بالکل ہم ہر کام کو دل کی خوشی سے کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھانے کی دعائیں بھی آج ہم نے سیکھی، ان کو کوئک سا مانگ لیتے ہیں سب کے لیے. سب سے پہلے تو سمپل سا ذکر ہے جو آپ نے زیادہ کرنا ہے. کون سا؟ ایمان بڑھانے کے لیے. یاد ہے کافی ساری اس پہ بات ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. شاباش. لا الہ الا اللہ کی کثرت، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی اصل میں ایمان ہے کہ انسان دل میں بس ایک رب کی اطاعت کا جذبہ اور شوق رکھے، کہ بس اونلی ون اللہ، اونلی ون، بس کوئی اور نہیں دل میں ہونا چاہیے. نہ کسی اور کی محبت، نہ کسی اور کے لیے عظمت، نہ کسی اور کے لیے بڑائی، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیں ایمان کی مضبوطی کی دعا، اور یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین، کہ اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. بالکل، ما فی قلبی غیر اللہ. ایگزیکٹلی. اور تیسرا اچھے اخلاق کی دعا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایمان اگر دل میں ہے تو اخلاق اس کا ریفلیکشن ہے عمل میں، زبان میں اور عمل میں نا. تو اخلاق میں خاص طور پر 3 چیزوں پہ ضرور کام کریں: صبر، شکر اور عاجزی، نرمی. اور اگر مشکل ہو رہی ہے تو یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اخلاق سنوار دے اور ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہمارے اندر ہم اپنے اچھے اخلاق کو کیسے اسٹرانگ کریں. مانگیں اس دعا کو. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش اخلاق انسان بننے کی دعا ہے یہ. آپ دیکھیں ہمارے اندر بہت ساری بد اخلاقیاں ہو سکتی، بری عادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر ان کو اپنے اندر سے نکالنا مشکل ہے. تو سب سے پہلے دعا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش. یعنی ایک تو پلان بھی کریں کہ مجھے کون کون سی عادتیں، کون سے بری چیزیں جو نکالنی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیں. کوشش اور دعا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. خالی کوشش سے فائدہ نہیں کیونکہ شیطان ڈسٹریکٹ کرے گا، خالی دعا سے بھی فائدہ نہیں کیونکہ توکل کے ساتھ کچھ کرنا بھی تو ضروری ہے نا. دعا ہمارا اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، وما توفیقی الا باللہ، لیکن اس کے ساتھ اسٹرگل اور کوشش بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان خوبصورت بنا دے اور ساتھ ہی ہمارے اخلاق بھی سنوار دے ویسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا ڈیئر اسٹوڈنٹس. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم. آمین.